وہاں پر آپ کے بچے، مسلمان بچے، اتنے معصوم سے بچے مر رہے ہیں، آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں. اور مجھے حیران کیا ساتھ میں حکومت نے بھی، جس طرح سے کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمت کیسے ہو. ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کو غائب بھی کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. پالتو جیسے صحافی ہیں، وہ ٹاؤٹ قسم کے صحافی سامنے آ گئے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے جرنلزم مت کرو، کرنلزم کرو. اب آ جائیے اس گفتگو کی جانب جو میں نے آپ سے کہا تھا موسٹ امپورٹنٹ ہے. آرمی چیف صاحب سے کس نے بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ایک بہت اہم شخصیت نے، ایک بڑی پسندیدہ شخصیت نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمران خان صاحب کے لیے بات کی ہے. کیا بات کی، جواب کیا تھا، کیا ہوا، اور اس کے بعد ایک کھلبلی مچی ہے. جب آرمی چیف صاحب سے اس شخصیت نے بات کی ہے تو ایک کھلبلی مچی ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ دیر میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے درخواست آپ سے، اپنے لیے، الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے. آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہم الگ نیوز پر کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں. یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الگ نیوز کو کچھ یقیناً الگ کریں اور آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، ان سے پہلے مجھے آج جو جرمن سفیر نے کیا، آسما جہانگیر صاحبہ سے منسوب کانفرنس میں جو جرمن سفیر نے کیا، اس نے مجھے بڑا حیران کیا. جرمن سفیر کے رویے نے بھی حیران کیا، آسما جہانگیر کانفرنس کے لوگوں کے رویے نے بھی حیران کیا، اور مجھے حیران کیا ساتھ میں حکومت نے بھی. جرمن سفیر خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر وہاں کچھ نوجوانوں نے نعرے لگا دیے. یہ نوجوان جرمنی کا جو رویہ ہے اس مشرق وسطی کی صورتحال میں، فلسطین کے معاملے میں جس طرح سے جرمنی ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اس پر یہ لوگ ظاہر ہے کہ نعرے لگاتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے. جرمن سفیر نے وہاں پر یہ کہا کہ اگر آپ چیخنا چاہتے ہیں، شاؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو باہر نکل جائیں، باہر نکل جائیں، کیونکہ شاؤٹ کرنا جو ہے وہ ڈائیلاگ نہیں ہے، وہ بات کرنا نہیں ہے. تو بات کی جا سکتی ہے، شاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، باہر نکل جائیں. اور پھر اس کے بعد انتظامیہ کے لوگوں نے، اب یہ آسما جہانگیر کانفرنس تھی، ان نوجوانوں کو باہر نکال دیا. میں پچھلی ویڈیو میں اس پر بات کر چکا کہ آسما جہانگیر کانفرنس کے لوگوں نے یہ جو کیا، یہ غلط کیا. آسما جہانگیر کے نام کی راج رکھے تھے. لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی، سوشل میڈیا وہ ویڈیو آئی، جرمن سفیر جس طرح سے کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ نکل جاؤ باہر، باہر چلے جاؤ، اور برداشت نہیں کر رہے تھے. ایک تو یہ سفیر کا رویہ نہیں ہے. دوسرا، کون ہوتا ہے جرمن سفیر ہمارے ہاں احتجاج کرنے والے لوگوں کو یہ بتانے والا کہ باہر نکل جاؤ؟ یہ تمہارے باپ کا ملک ہے، مطلب یہ ہمارا ملک ہے. اپنے اس ملک میں ہم فیصلے کریں، ہماری حکومت بتائے کہ سفارتی آداب ہوتے ہیں جرمن سفیر کو. دوسرے ملک میں جب آپ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ملک ہے، ہم احتجاج کریں گے تو ہماری مرضی ہے، اور احتجاج بنیادی جمہوری حق ہے. ان لوگوں کو، یہ جو یورپین ملک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان لوگوں کو تو پوری دنیا میں جمہوریت کی بڑی فکر رہتی ہے. تو اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو اس کے سامنے یہ رویہ اختیار کیا جائے گا، یہ بہت غلط طریقہ ہے. گوکہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ٹھیک ہے، شاؤٹ کرنا، ڈائیلاگ کرنا نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اور کھڑے ہو کر سنیں ان لوگوں کے نعرے کو، ان لوگوں کی بات کو سنیں. نکل جاؤ، یہ جرمن سفیر کی ہمت کیسے ہوئی؟ کس طرح سے جرمن سفیر یہ کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کو نکل جاؤ، اور منتظمین اس بات کو برداشت کریں، ہماری حکومت اس پر کچھ نہ بولے اور ہم اپنے نوجوانوں کو نکال دیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے پہ. وہ خواجہ آصف صاحب ٹویٹر پہ آگے کہہ رہے تھے ڈی این اے، مطلب آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ یہاں پر پاکستان میں لوگ گراؤنڈ میں احتجاج کریں، فلسطین کے حق میں احتجاج، گرفتار کر لیتے ہیں. لوگ مظاہرہ کریں KFC کے خلاف، آپ لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کا ڈی این اے کیا ہے؟ اور یہ جو جرمن سفیر کر رہا ہے، آپ لوگ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں شرم و حیا ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر آپ کے بچے، مسلمان بچے، اتنے معصوم سے بچے مر رہے ہیں، آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں مر رہی ہیں، اور آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کے ڈی این اے کی بات کر رہے ہیں. آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ تو ایک سب سے برا رویہ تھا جرمن سفیر کا بھی، حکومت کا بھی، منتظمین کا. مجھے اس پر بات کرنی تھی. دوسرا، اس کانفرنس میں، آسما جہانگیر کانفرنس میں حامد میر صاحب نے خطاب کیا.
حامد میر صاحب کا جو یہ خطاب تھا اس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے بھی بڑا کام کیا. 6 ججز نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایجنسیز کے لوگ، خفیہ اداروں کے لوگ، ISI کے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور ہمارے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ واقعات ہوئے، اس طرح سے مداخلت کی گئی، کسی کے رشتہ دار کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا، تشدد کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کے گھر میں کیمرہ لگا دیا گیا، کسی کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو دھمکیاں دی گئیں، اس کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا، ہاسپٹل پہنچ گیا. یہ تمام چیزیں بتائی گئیں جج صاحبان کی جانب سے. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اینکرز کو بھی فون آتے ہیں، اور اینکرز کو ظاہر ہے کہ فون آتے ہیں. کئی اینکرز نے بتایا ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کو غائب بھی کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنایا ہے، اور اس ایکشن فورم کے پلیٹ فارم سے ہم جو کچھ بھی ہمیں اگر فون آئے گا، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، روکا جائے گا، یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، تو ہم پھر کچھ اور تو نہیں کر سکتے، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آ کر پبلک میں بتا دیں گے، ہم نام بتا دیں گے، ہم سب کچھ پبلک میں پبلک کر دیں گے. یہ حامد میر صاحب نے کہا. ججز نے کیا کیا تھا؟ ججز نے کہا تھا کہ جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل بتائے کہ اس کو رپورٹ کرنے کا پلیٹ فارم کیا ہے، اور اس کے بعد حکومت اس کے سامنے آ گئی. ہم نے دیکھا کہ حکومت کے جو باقاعدہ طور پر پالتو جیسے صحافی ہیں، وہ ٹاؤٹ قسم کے صحافی سامنے آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ باتیں شروع کر دیں. ججز کے خلاف، بابر ستار صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا، یہ سب کچھ شروع کر دیا گیا حکومت کی جانب سے، ٹاؤٹ صحافیوں کی جانب سے. اور حکومت نے مختلف اداروں کو شامل کر لیا، پیمرا کو، باقی لوگوں کو، کہ آؤ ان کو متنازع بناتے ہیں. اور ابھی میاں نواز شریف بھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں. یہ کام میاں نواز شریف جو انقلابی بننے کا ایک نیا چیپٹر کھولنے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ کوئی انقلابی نہیں بننے جا رہے، وہ بھی یہ کام کریں گے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. میرا فون ابھی گرنے والا تھا. دوسرا، میاں نواز شریف کے حوالے سے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ چیز بتاؤں. میری مسلم لیگ نون کے ایک انسائڈر سے کچھ معلومات کا حصول ہوا ہے مجھے، کچھ بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں، تو میں وہ معلومات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ مزید معلومات جو ہیں وہ میں گیدر کر رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ تمام انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا، حامد میر صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جرنلزم مت کرو، کرنلزم کرو. تو ہمیں تو جرنلزم آتا ہے، ہم تو جرنلزم کریں گے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اینکرز کا ایک ایکشن فورم بنانے جا رہے ہیں. دوسرا، حامد میر صاحب نے ارشد شریف شہید صاحب کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک مطالبہ کیا ہے. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، شفاف تحقیقات قائم کی جائیں، اور جوڈیشل کمیشن قائم کر کے اس کو یہ حکم دیا جائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ فیصل واؤڈا بات کر رہے تھے جیو پر شاہ زیب خانزادہ کے شو میں، تو انہوں نے کہا جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن دے اور بتائے اس کمیشن میں آ کر. تو یہ حامد میر صاحب نے بتایا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں. وہ چاہتے تو وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے تھے، اور وہاں پر درخواست پڑی ہوئی ہے جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نہیں سن رہی، وہاں پر جا سکتے تھے. لیکن یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت پر عدم اعتماد ہے کہ حامد میر صاحب اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، اور وہاں پر چونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ وہاں جا کر انہوں نے میری رائے میں یہ بات کرنا مناسب سمجھا. دوسرا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت جو ہے وہ پریشان کس طرح سے ہے اور کتنی پریشان ہے. تو یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے بار بار، اس میں آپ دیکھیے کہ حکومت نے، میں ابھی جنرل صاحب سے کیا بات ہوئی ہے، کس شخصیت کی بات ہوئی، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون بڑی پریشان ہے. شہر آفریدی نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، DGI سے مذاکرات کریں گے، آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے. پھر شبلی فراز صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ بڑا برا منا رہے ہیں. میں نے الگ نیوز پر بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت سے لوگ بڑا برا منا رہے ہیں. شہر آفریدی صاحب کی بات سے مجھے ایک حوالے سے اختلاف ہے، ایک حوالے سے اچھا خاصا اتفاق ہے. تو اب نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، خواہش پوری کر لے اور فوج کو دوبارہ سیاست میں نہ دھکیلے. تو خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کے بعد اب بلی نہیں، بلہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے. PTI اپنا شوق پورا کر لے. علی امین گنڈا پور ایک طرف اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کرنے کی خواہش بھی رکھتے، تو ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرا، فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بار پھر فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے. یہ لوگ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بعض رہنماؤں کے ذریعے یہ بھی بتا رہے ہیں
کہ اس وقت جو ہم حکومت میں ہیں یہ بھی ہم حکومت میں نہیں ہیں, ہمیں حکومت میں زبردستی رکھا ہوا ہے, تو یہ لوگ خود بھی کچھ اور بات کر رہے ہیں. اب آ جائیے اس گفتگو کی جانب جو میں نے آپ سے کہا تھا موسٹ امپورٹنٹ ہے. آرمی چیف صاحب سے کس نے بات کی؟ ابھی ہمارے کھلاڑیوں کی ٹریننگ ہوئی, اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ کاکول اکیڈمی میں ہوئی ان کی فٹنس کے حوالے سے. اس ٹریننگ کے مناظر پوری قوم نے دیکھے, بڑی مختلف ٹریننگ تھی, اس سے پہلے بھی اس طرح کی کھلاڑیوں کی ٹریننگز ہو چکی ہیں. تو اس ٹریننگ کے اختتام پر کھلاڑیوں کی ملاقات ہوئی, قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی, آرمی چیف صاحب سے. اس موقع پر ہمارے کپتان بابر اعظم صاحب نے آرمی چیف صاحب سے بات کی. سینئر جرنلسٹ ہیں افتخار شیرازی صاحب, آپ ان کے چینل پہ جائیے. افتخار شیرازی صاحب کا ممکن ہے کہ آپ کو اگر چینل نہ ملے تو یہ بابر اعظم صاحب والی گفتگو بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. افتخار شیرازی صاحب کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. یہ جیو میں میرے ساتھ تھے, ڈان میں ہیں آج کل, اور ایک بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو وہ یہ بتا دیں کہ بابر اعظم صاحب جو ہیں وہ جب آرمی چیف صاحب سے ملاقات تھی تو اس موقع پر ان سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ عمران خان صاحب 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا, پوری قوم ان کو پسند کرتی ہے, ہیرو ہیں, اور ہم تمام کرکٹرز کے ہیرو ہیں. ہم میں سے ہر کرکٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے کریئر میں عمران خان صاحب جیسا اس کو فیم ملے, ان کے جیسی سکسس ملے, اور ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ان کے بعد آنے والے کرکٹر عمران خان بننا چاہتے ہیں اپنے کریئر میں. تو انہوں نے کہا کہ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں اچھا نہیں لگتا. افتخار شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ اچھا نہیں لگتا, اس معاملے کو دیکھا جائے, اس میں کچھ کیا جائے. اور آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کی بات سن کر مسکرائے, انہوں نے کہا ٹھیک, اور دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو, اس طرح کی بات ہوئی, اور یہ بھی کہ یہ عدالتوں میں بھی ہیں, ان کے کیسز وغیرہ ہیں, معاملات عدالتوں میں بھی ہیں. یہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے بات ہوئی. افتخار شیرازی صاحب کہنے لگے کہ کھلاڑی بھی ہمارے بھولے بادشاہ ٹائپ کے لوگ ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں, معاملات عدالتوں میں ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ محسن نقوی, سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب, موجودہ وزیر داخلہ, موجودہ وزیر برائے انسداد منشیات, موجودہ چیئرمین PCB پاکستان کرکٹ بورڈ, محسن نقوی صاحب. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ذرا اس گفتگو پر جب انہیں یہ کانٹینٹ جو بابر اعظم صاحب کی بات ہوئی, یہ اس پر انہوں نے بات کی کھلاڑیوں سے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کے بعد. انہوں نے کہا یہ کیا تھا؟ افتخار شیرازی صاحب بتا دیں کہ وہ ذرا اس بارے میں پریشان ہوئے کہ یہ بات کیوں کی گئی. یعنی وہ یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے کھلاڑیوں سے کہ یہ بات آپ نے خود اپنے تئیں کی یا آپ کو کسی نے کہا کہ آپ آرمی چیف صاحب سے اس موقع پر یہ بات کریں, اور یہ بات کیوں کی, یعنی یہ کیا تھا, کیوں کی یہ بات. وہ اس بات پر بڑے حیران پریشان تھے اور غصے میں تھے کہ یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ان کو کھلاڑیوں نے بھی کہا کہ نہیں, ہمیں یہ بات لگا کہ ہمیں کر لینی چاہیے, تو ہم نے ان سے یہ بات کر لی اور ہم نے خود یہ بات کی. یعنی ہمیں کسی نے کہا نہیں کہ آرمی چیف صاحب سے یہ بات کی جائے, ہمیں لگا کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, تو ہم نے یہ بات کر لی. تو کھلاڑیوں نے بات کی. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ عارف حبیب صاحب, انہوں نے بھی جب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں, ہم یہ چاہتے کہ آپ جو ہے وہ انڈیا سے ہاتھ ملا لیں, اور جو اڈیالہ کا قیدی ہے, اڈیالہ کا مکین ہے, اس سے بھی ہاتھ ملا لیں. یہ عارف حبیب صاحب نے بھی بات کی تھی. تو عمران خان صاحب کے معاملے میں آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس, ایک جانب کھلاڑی ہیں, ایک جانب بزنس مین ہیں, ایک جانب 8 فروری کا ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں. تو آپ کو عمران خان کے معاملے میں لوگ متفکر نظر آتے ہیں, پریشان نظر آتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دس شوڈ کم ٹو این اینڈ. تو یہ بات ہوئی اور دلچسپ گفتگو تھی. محسن نقوی صاحب اس کے بعد پریشان وغیرہ ہوئے اور پھر انہوں نے یہ تمام چیزیں کی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. درخواست ایک بار پھر وہی کہ سینئر صحافی ہیں افتخار شیرازی صاحب, ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, تو ان کا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی, بحریہ ٹاؤن کراچی, اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہے, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے, اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں.
यहाँ पर जब हमारा आना हुआ 1996 में, 1996 से लेकर 2010 तक हम खेमों में रहते थे। ठीक। तो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी बसर किया। तो हज़रत आगा साहब के वालिद साहब हमारे दादा आगा साहब को बार बार ये कहते थे कि आप चंद लम्हे तक सब्र कर लें, ये जंगल है, ये मंगल ही बनेगा। ठीक। तो पहले तो ये थे कि हम थोड़े से आज़ाद थे। आज़ाद से मतलब ये थे कि शहर से दूर थे, इतने बोझ और ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे सर पर नहीं थे। ठीक। तो अभी जब शहर ही आ गया तो हमारे एक इरादा है, एक फ़िक्र है, एक सोच है कि यहाँ पर हम एक ऐसा अजीम दीनी दरसगाह बनाए है जिसमें दीनी तालीम भी हो और असरी तालीम भी हो और मखलूक के लिए एक खिदमत हो और अल्लाह तबारक ताला इस दीन को मज़ीद फैला है। तो यहाँ इसके लिए हमने एक तामीर शुरू किया जो 6 मंजिला पर मुश्तमिल है। ठीक। तो हमसे इसकी जितना 6 मंजिलें होंगी, 6 स्टोरीज। ठीक। जी, तो हमसे जितना हो सकता है हम तो खुद लगे हुए हैं। तो मज़ीद भी अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को खिदमत करने की तौफीक दे जो खिदमत कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है। जिनको अल्लाह ने नवाजा है। ठीक। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि इंशाल्लाह हर अच्छा, एक मुझे ये इसमें बताइए कि ये जो 6 मंजिला ये हिस्सा है, जी, इस हिस्से में स्टूडेंट्स की रिहाइश भी होगी और उनकी तालीम की क्लासेस उनकी राइश भी होगी और उनकी तालीम भी होंगी। कम अज़ कम तकरीबन हम 2000 तलबा को यहाँ पर क़याम पज़ीर कर लेंगे। ठीक। तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं तो साथियों की कहता हूँ आ जाओ मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, इसकी जो लागत शुरू से अब तक मुकम्मल अंदाजा लगाया गया है वो कितना है, कितना लग चुका है, कितना बाकी है? तकरीबन 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है। अंदाज़न अभी जो लगा है 3 करोड़ तक खर्चा हो चुका है। ठीक। और मुझे बताइए ये जो यहाँ पर 6 मंजिला इमारत है ये कितने एरिया पर है? ये तकरीबन 44,000 फुट पर है। 44,000 फुट पर है। ठीक। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है सड़क से यहाँ तक, यहाँ पर पूरा इदारा तकरीबन 9 एकड़ पर मुश्तमिल है। 9 एकड़ पर। पहले जो 15 एकड़ थे अब 9 एकड़ पर है। ठीक। तो यहाँ पर एक दीनी इदारा और एक साथ साथ उसके साथ एक स्कूल और एक मज़ीद एक कॉलेज के इरादा भी हमारे हैं। तो बसा औकात सब कुछ तो हम जिम्मेदारी पे नहीं ले सकते हैं कि सब कुछ हम खुद ही कर लें। बिल्कुल। तो साथ साथ चलने वाले हो तो फिर इंशाल्लाह गाड़ी चलेगा। इंशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी जज़ाए खैर दे। दुआ जो हमारे करेंगे। साथ मिलजुल गए। मैं खुद यहाँ पर आपने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हुआ और कुछ और दोस्तों को भी इंशाल्लाह यहाँ पर लेकर आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला तौफीक दे सबको कि वो इस काम में हिस्सा डालें आमीन। और कोशिश हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।